قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 اور 39 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل پیارے نبی آپ اپنی مبارک زبان سے کہہ دیجئے للذین کفروا، کافروں سے. کس سے کہہ دیں؟ کافروں سے آپ کہہ دیں کہ ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، اپنے کفر سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اور اللہ پر بھی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے ایمان لائیں اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں اور اپنی شرارتوں سے اور اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں، تو کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، اس سے پہلے جو بھی انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ سارے کا سارا ان کو معاف فرمائے. حدیث پاک ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کا جو سسٹم ہوتا ہے، اسلام سے پہلے کا جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اسلام ان سب کو ختم کر دیتا ہے. جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، پہلی زندگی کی ساری خطائیں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کی برکت ہی سے معاف فرماتا ہے. اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یغفر لہم ما قد سلف، پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے. یہاں تک کہ جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں، جو روزے نہیں رکھے ہیں، جو دیگر نیک اعمال نہیں کیے، ان کی قضا بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوئے تو اسے بولیں گے، جیسے مسلمان بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بالغ ہونے کے بعد نمازیں چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، یا حج فرض ہوتا ہے وہ چھوڑتا ہے، یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو مسلمان کے ذمہ سے یہ نہیں ختم ہوتی. اس مسلمان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ تم نے روزے بھی قضا رکھنے ہیں، نمازیں بھی قضا کرنی ہیں، حج اگر تیرا رہ گیا وہ حج بھی تو کر. اسی طرح اگر زکوٰۃ تیری رہتی ہے تو انہیں ادا نہیں کیا، بالغ ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور تو نے کسی سال ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی تمہیں صاف کر کے اپنی زکوٰۃ بھی ادا. مسلمان کے لیے یہ حکم ہے. اس لیے کہ مسلمان کو تو اللہ نے شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی ہے اور کلمے کی دولت اللہ نے نصیب فرمائی. جس نے غفلت والی زندگی گزاری ہے، جو ہی بالغ ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس کا رجسٹر جو ہے وہ کھل جاتا ہے. دائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ آ جاتا ہے، بائیں پر بھی ایک فرشتہ آ جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر ہمارے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز ہیں، وہ لکھنے والے ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو بھی تم کرتے ہو وہ سب کا سب وہ جانتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالتے ہو ہمارا نگران فرشتہ فوراً موجود ہوتا ہے، فوراً وہ لکھ لیتا ہے. ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، جو تم سینوں کے اندر باتیں چھپائے رکھے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں.
تو جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا آخرت میں تو کہے گا اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی میرا چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر ایک میرے عمل کو اس نے شمار کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ تو ایمان والے کے ساتھ تو چونکہ شروع سے اللہ نے اس کو کلمے کی دولت دی ہے اس لیے اس کا یہ حکم ہے، لیکن ایک کافر مسلمان ہوتا ہے اور اپنا دین مذہب چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، اپنے دوست و اقارب کو چھوڑتا ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے اسلام کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اس کے زندگی کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور زندگی میں بالغ ہونے کے بعد جو اس نے نیک اعمال نہیں کیے ہیں وہ ان کی قضا بھی نہیں ہے اس کے ذمہ۔ یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتے ہیں اگر واپس لوٹ آئے کافر اپنے انہیں کاموں کی طرف، کفریہ کاموں کی طرف، کفریہ اعمال کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف، تو یہ پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ان کے لیے نیا قانون نہیں بنانا پڑے گا، پہلے کا جو قانون چلا آ رہا ہے اللہ کے باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، وہ کیا ہے کہ جب وہ سمجھانے کے باوجود بھی سمجھتے نہیں، دعوت دینے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آتا ہے، جیسے پہلی قوموں پر آیا ہے، قوم عاد پر آیا ہے، قوم سمود پر آیا ہے، قوم صالح پر آیا ہے، قوم نوح پر آیا ہے، ان قوموں پر عذاب آئے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی نیا قانون نہیں بناؤں گا، تمہارا بھی وہی حکم ہوگا جو تم سے پہلوں کا انجام ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 ہے سورہ انفال کی، اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے ایمان والو تم کافروں سے قتال کرو، قتال کہتے ہیں لڑائی کرنے کو، اسے کہتے ہیں لڑائی کو کہتے ہیں، جنگ کو کہتے ہیں، جہاد کو کہتے ہیں، تم کافروں سے قتال کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اب اس فتنے سے کیا مراد ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے؟ فتنے سے مراد ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ فتنے سے مراد کفر و شرک ہے۔ فتنے سے کیا مراد ہے کہ کافروں سے قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ کفر اور شرک یہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین خالص توحید والا، سنت والا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اس وقت تک کافروں سے قتال کرو۔ اور دوسری اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ کافر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، وہ مراد ہے فتنے سے۔ اور دین سے مراد کیا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کا یہ ظلم و ستم بند ہو جائے، کافروں کا یہ ظلم و ستم بند ہو جائے اور پوری دنیا پر جو ہے مسلمان امن سے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ اے ایمان والو کافروں سے قتال کرو، جہاد کرو، لڑائی کرو، یہاں تک کہ جو کافر مسلمانوں پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں، جیسے کشمیر میں کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، افغانستان میں کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح فلسطین میں یہودی فلسطینیوں پر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، باقی ممالک ہیں، عراق ہے، باقی ممالک ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اپناؤ، ان کافروں کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، یہاں تک کہ وہ تمہارے مسلمان بھائیوں سے ظلم کو بند کر دیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، وہ پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ فرماتا ہے اگر یہ کافر باز آگے تو اللہ تعالیٰ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ باز نہ ہے، منہ پھیر لیا انہوں نے، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اے ایمان والو تم نے گھبرانا نہیں ہے،
اے ایمان والو تم نے گھبرانا نہیں ہے، بے شک کافروں کے پاس دولت ہو، مال ہو، طاقت ہو، فوج ہو، جدید ٹیکنالوجی ہو، اسلحے کی بھرمار ہو، سب کچھ دنیا کے اسباب ان کے پاس ہوں، لیکن جو مسبب الاسباب ہیں، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور آپ کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ کا حکم یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم اپنی طاقت قدرت کے مطابق اپنی قوت تیار کر کے رکھو۔ من رباط الخیل، گھوڑے باندھنا ہو گیا، اسلحہ ہو گیا، جدید ٹیکنالوجی ہوگی، ٹینک ہیں، ہوائی جنگی جہاز ہیں، جتنا بھی جدید اسلحہ ہے وہ سارے کا سارا تم بھی حاصل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کے پاس سب کچھ ہو اور مسلمانوں ہاتھ پر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں۔ مسلمانوں کو بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم بھی اپنی بھرپور طاقت جو ہے وہ استعمال کرو، بھرپور صلاحیتیں استعمال کر کے تم بھی یہ سامان جنگ و حرب تیار کر کے رکھو۔ پھر ہاں جتنا جس کے پاس ہے تو تم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب کافروں سے لڑو گے تو پھر گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار ہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان لو کہ اللہ تمہارے مولا ہیں۔ ہم سب کے مولا کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، ہمارے حقیقی مددگار وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا مولا ہوں، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہی بہت اچھے مولا ہیں اور بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنی مدد کر کے دکھائی ہے، پہلے بھی کر کے دکھائی ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ ساری حکومت اس کی تھی، ساری دولت اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، فوج اس کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے تو گھر والے بھی ان کے مخالف تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی مدد دکھائی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ بدر میں کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد دکھائی ہے کہ 313 اور 1000 کا لشکر جس کے پاس اسلحہ سب کچھ، اللہ نے کیسے فتح عطا فرمائی۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، افغانستان ہمارے سامنے ہے، اسلامی یہاں پر حکومت بنی تھی، 20 سال 2001 میں حملہ کیا تھا امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے، ناٹو افواج نے، اور 20 سال لڑنے کے باوجود وہ کہتے ہیں ایک ہفتے کی گیم ہے، افغانستان ایسا ہی ملک ہے، پسماندہ سا ملک ہے، تو ہم ایک ہفتے کے اندر کنٹرول کر کے بس قبضہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو، تمہارا میں غرور تکبر و خاک میں ملاؤں گا، دیکھنا کیسے۔ 20 سال لڑتے رہے، سب کو جدید ٹیکنالوجی، جدید جہاز اور ہر قسم کے بم سب کچھ ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر ان کو شکست سے دوچار کیا اور بالآخر آ کے وہی جو قبضہ کرنے آئے تھے صلح پر مجبور ہوئے اور راستہ مانگنے لگے کہ ہمیں کوئی سیف راستہ مل جائے۔ تو اس صورت میں پھر آ کر ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد دکھائی ہے اور وہی اللہ قیامت تک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی ایمان والوں غالب رہو گے بشرطے کہ صحیح ایمان والے ہو، تم نام کے مسلمان ہو اور کام کے مسلمان نہ ہو تو پھر تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو نام کے ساتھ ساتھ کام کے بھی مسلمان ہوں اور کام کے بھی ایمان والے ہوں۔ یہ ان 2 آیتوں کا مختصر خلاصہ اور نچوڑ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل پیارے نبی آپ فرما دیجئے للذین کفروا، کافروں سے، ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پہلی ساری خطائیں ان کی معاف فرما دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ باز نہیں آتے واپس پلٹتے ہیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تحقیق پہ ان سے پہلے لوگوں کا جو طریقہ تھا وہ گزر چکا ہے۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے نافرمانوں اور باغیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور اے ایمان والو تم قتال کرو، جہاد کرو،
کافروں سے کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کفر و شرک باقی نہ رہے، اور جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں وہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین اسلام سارے کا سارا خالص اللہ کے لیے ہو جائے، وہ دنیا پر اسلام غالب ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ کافر باز آگے تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اچھا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ پائیں گے، بڑا کام کریں گے تو اس کا برا بدلہ پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو فَاعْلَمُوا، جان لو ایمان والو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے مولا ہیں۔ ہمارے مولا کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے مولا ہیں اور بہت ہی اچھے مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر وقت